الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیں. آج 20ویں شب ہے. آج سے ایک دن پہلے یعنی 18 رمضان المبارک کو میرے نبی کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اس سے قبل 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر، جہاں پر اللہ نے 313 کو 1000 کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، اور 17 ہی کو میری اور آپ بلکہ تمام مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے نبی کی لخت جگر حضرت رقیہ کا یوم وفات ہے. 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ و رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو ہے، اور ایک دن بعد 21 رمضان المبارک کو میرے نبی کے چوتھے خلیفہ، میرے نبی کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت علی کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے. میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہی سے بس ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے چوتھے خلیفہ ہیں. اللہ نے تمام صحابہ کرام کو میرے نبی کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور پھر ان صحابہ کرام میں سے اللہ نے بدر والوں کو چنا ہے. پھر بدر والوں میں سے اللہ نے یہ ترتیب رکھی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے، پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے، پھر غزوہ بدر والے، پھر صلح حدیبیہ والے. یہ اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ترتیب رکھی ہے، اور ان سارے صحابہ کرام میں سے اللہ نے 10 صحابہ کرام کو چنا اور منتخب کیا ہے، جن کو 10 مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے. پھر ان 10 میں سے اللہ نے 4 کو چنا ہے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. وہ 4 خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آپ انبیاء کے اندر چلے جائیں تو انبیاء میں بھی 313 ہیں، اور پھر انبیاء میں بھی 10 ہیں، اور پھر ان 10 میں سے 4 کو اللہ نے اولو العزم بنایا ہے، جن میں سے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں اور حضرت عیسیٰ ہیں. یہ اللہ نے 4 خلفاء کو چنا ہے. ادھر سے اللہ نے 4 انبیاء کو چنا ہے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان نبیوں کا عکس جو 4 اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، اللہ نے ان کا عکس حضرت ابو بکر پہ ڈالا ہے. حضرت موسیٰ ہیں، ان کا عکس اللہ نے حضرت عمر پہ ڈالا ہے. حضرت داؤد ہیں، ان کا عکس اللہ نے حضرت عثمان پہ ڈالا ہے. حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا عکس اللہ نے حضرت علی پہ ڈالا ہے. تفصیل نہیں کہ میں ان سب کے واقعات کو ذکر کروں کہ کیسے اللہ نے عکس ان اولو العزم پیغمبروں کا اللہ نے اپنے نبی کی جماعت خلفائے راشدین پہ ڈالا ہے. لیکن حضرت علی کو دیکھ لیجئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عکس حضرت علی کے اوپر ڈالا. علی اولو العزم پیغمبروں میں سے سب سے
سے آخری نمبر پر ہیں حضرت علی خلفائے راشدین میں سے سب سے آخری نمبر پر ہیں حضرت عیسیٰ کے نام کے 3 حرف ہیں حضرت علی کے نام کے 3 حرف ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے 3 گروہ محبت کرتے ہیں اور تینوں اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ گروہ ہے جو محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر خدا کے درجے پر بٹھا لیا اللہ کہتے ہیں یہ بھی گمراہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض میں اتنا آگے نکل گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ کی والدہ پر حضرت عیسیٰ کے اوپر انہوں نے تبرہ اور الزامات لگانے شروع کر دیے یہ بھی اللہ کہتے ہیں گمراہ ہے یہ پہلا جو محبت میں آگے بڑھا یہ بھی گمراہ ہے جو بغض میں آگے بڑھا حضرت عیسیٰ کا مقام اور مرتبہ گھٹا دیا یہ بھی گمراہ ہے اور ایک تیسری جماعت وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا کلمہ مانتے ہیں اللہ کے لفظ کن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا وہ مانتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہیں یہ دنیا میں بھی سیدھے راستے پر ہیں یہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں اللہ نے یہ عکس حضرت علی پہ ڈالا ہے حضرت علی کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی تیرے بارے میں بھی 3 جماعتیں ہوں گی 2 اس میں سے گمراہ ہوں گے ایک اس میں سے ہدایت پر ہوگی ایک جماعت وہ ہے جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے علی کو مشکل کشا کہا علی کو انہوں نے خدا کے درجے پر بٹھا دیا علی سے مدد مانگنے لگ پڑے یہ بھی مشرک ہیں اور یہ بھی گمراہ ہیں اور دوسرا وہ ہے اور یہ جو پہلا فرقہ ہے اس کو رافضی کہا جاتا ہے جس نے علی کی محبت میں اتنا غلو کیا اس کو خدا کے درجے پر بٹھا لیا یہ بھی گمراہ ہے اور دوسرا فرقہ وہ ہے جس نے حضرت علی کی ذات پر عیب تلاش کرنے شروع کر دیے ان کی فضیلت کا انکار کر دیا جن کو خارجی کہا جاتا ہے یہ بھی گمراہ ہے ایک محبت میں اتنا آگے چلا گیا خدا کے درجے پر بٹھا لیا ایک نفرت میں اتنا آگے نکل گیا ان کی فضیلت کا انکار کر لیا یہ دونوں گمراہ ہیں یہ دونوں جہنمی ہیں اور ایک تیسری جماعت وہ ہے جو حضرت علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہے حضرت علی کو میرے پیغمبر کا چوتھا خلیفہ مانتی ہے حضرت علی کو میرے نبی کا داماد مانتی ہے حضرت علی کو میرے نبی کا صحابی مانتی ہے حضرت علی کو میرے نبی کا جانثار مانتی ہے حضرت علی کو فاطمہ کا شوہر مانتی ہے حضرت علی کو حسنین کا ابا مانتی ہے حضرت علی کو تمام ولیوں کا سردار مانتی ہے حضرت علی کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے یہ اہل سنت والجماعت ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم عیسیٰ کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے بتایا ہے اور حضرت عیسیٰ کا عکس اللہ نے حضرت علی پہ ڈالا ہے تو ہم علی کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن اور سنت نے بتایا ہے ہم یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ بغض رکھیں ہم حضرت علی کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جو ابو بکر کی گستاخی کرے جو ابو بکر کو نہ مانے ہم اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جو علی کے ساتھ بغض رکھے ہم اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ہم آدھوں کو مان کر آدھوں کو نہیں بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہیں ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں ایک آنکھ اہل بیت ہیں ہم دونوں کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں حضرت علی میرے نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں حضرت علی حسنین کے ابا ہیں حضرت علی میرے نبی کے جانثار ہیں حضرت علی میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت علی تمام ولیوں کے سردار ہیں حضرت علی جس کی پرورش بچپن میں میرے
پیغمبر نے کی ہے، جس نے نماز میرے نبی سے سیکھی ہے، سارا دین میرے پیغمبر سے سیکھا ہے، اس علی کے ساتھ محبت کرنا یہ دنیا میں بھی ایمان کی علامت ہے، کل قیامت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو علی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہم 21 رمضان کی مناسبت سے ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی کے دشمن پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، جیسے حضرت عمر کے دشمن پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم حضرت علی کے دشمن پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے آپ سوشل میڈیا کے اوپر کسی مرزا یا انجینئر کو سن کر کہیں صحابہ سے بدظن نہ ہو جانا کہ علی اور معاویہ کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ اگر کوئی کہہ دے تو اس کو کہہ دینا علی کی لڑائی ہوئی ہے تو علی کے بیٹے حسن نے صلح کر لی، جس کو حسن نے مان لیا اس کو ہم نے بھی مان لیا ہے۔ علی کی لڑائی ہوئی تو حسن نے صلح کر لی، علی کی لڑائی ہوئی تو حسین نے صلح کر لی، جس کو حسین نے مانا اس کو ہم بھی مانتے ہیں، جس کو حسین نے نہیں مانا اس کو ہم بھی نہیں مانتے، جس کو حسن نے مانا اس کو ہم بھی مانتے ہیں، جس کو حسن نے نہیں مانا اس کو ہم بھی نہیں مانتے۔ معاویہ کو حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا، ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور یزید کو نہ حسن نے مانا نہ حسین نے مانا، ہم بھی اسے نہیں مانتے ہیں۔ بھئی ہم جس کو حسن و حسین نے مانا اسے ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کہیں دل میں ہلکی سے بھی صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کا تصور بھی آ گیا، خدا کی قسم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم۔ تصور بھی بے ادبی کا آ گیا، اس لیے کسی صحابہ آپس میں رحماء بینہم تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی وفادار ہیں، ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، ہم صحابہ کی گستاخی کو بھی جائز نہیں سمجھتے، ہم اہل بیت کی گستاخی کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔